الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک قیامت کے روز لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ یہ روایت ترمذی شریف کی جلد 2 صفحہ 27 پر موجود حدیث نمبر 484 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو ان میں سے ہم نے ایک فضیلت سنی ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود شریف بھیجے گا، کل قیامت کے دن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ رمضان المبارک کی آج 28ویں شب ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ اب رمضان شریف کے الوداعی لمحات ہیں۔ رمضان شریف ہم سے جدا ہو رہا ہے، اس کا غم، اس کا دکھ اپنی جگہ، عید کی خوشی، عید سعید کی جو مبارکباد ہے اس کی خوشی اپنی جگہ۔ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا، اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے۔ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے ابن ماجہ کی حدیث پاک سنتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، نوافل پڑھے، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری یہ روایت ہے، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، جو ہمیں جس میں یہ بتایا گیا کہ لیلۃ الجائزہ جو انعام کی رات ہے، اس رات جو نوافل پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن بھی اس شخص کا دل نہیں مرے گا، زندہ رہے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات، 3 راتیں یہ ہوئی، اور چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں شب رات یعنی شب برات۔ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے مزید سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو،
میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس اجتماع میں، یعنی نماز عید کے جو اجتماع ہے، اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ غور تو فرمائیے، عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے، دربار خداوندی عز و جل سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک طرف اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی بے پایاں رحمتوں اور بخششوں پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جل کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں، اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ عاشقان رسول، دیکھا آپ نے، شیطان پر عید کا دن نہایت گراں گزرتا ہے، لہٰذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تمام مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے۔ عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کثرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا شکر، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں۔ اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بیہودہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں گرم کی جاتی ہیں، گناہوں بھرے میلوں، گندے کھیلوں، ناچ گانوں اور فلموں ڈراموں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کر دیا جاتا ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، اب اس مبارک دن کو کس قدر غلط کاموں میں گزارا جانے لگا ہے۔ ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے، یعنی عذاب کا دن بن جائے۔ للہ اپنے حال پر رحم کیجئے، فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے۔ اللہ عز و جل نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطان کا بھائی قرار دیا۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوتا ہے، اور فضول نہ اڑا، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اے عاشقان رسول، تو لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیے۔ ایک اور روایت ہے، عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی سے ڈر گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ الجائزہ کو، یعنی جو چاند رات ہوگی، جو انعام کی رات ہوگی، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام قسم کے بدفعالیوں، گناہوں اور بدکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عید کے دن کا ایک ایسا وظیفہ جو بہت کمال کا وظیفہ ہے،
یہ روایت مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کے لیے بھی عیدی کا انتظام ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کو عیدی دیتے ہیں، دوست احباب کے لیے بھی عید کے دن کچھ نہ کچھ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو ان کے لیے بھی عیدی کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ تو آئیے یہ روایت سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور اپنے فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری روایت ہے یہ، مکاشفۃ القلوب صفحہ 308 پر یہ روایت موجود ہے۔ اب 300 مرتبہ ہم نے یہ ذکر جو ہے، یہ تسبیح جو ہے یہ کرنی ہے، اور اس کا ایصال ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آئے، بلکہ جو قیامت تک آئیں گے، ان تمام کی ارواح کو اس کا ایصال ثواب کر دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے جو اس روایت میں ہے کہ ہر مسلمان کی قبر میں 1000 نور داخل ہوں گے، اور جو پڑھنے والا جب خود قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور داخل ہوں گے۔ نماز عید سے قبل کی ایک سنت بیان کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز عید جب پڑھنے جائیں گے تو اس سنت پر عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہوتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے، اور وہ طاق ہوتی، یعنی 1 یا 3 یا 5 یا 7۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کو ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لے آتے۔ عاشقان رسول، ہم نے یہ روایات سنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے یہ نیت بھی ہے انشاءاللہ کہ دنیاوی جہاں فوائد آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو دینی فوائد ہیں، اسلامی فوائد ہیں، روایات ہیں، احادیث ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ یوں سمجھ لیں پہلا یہ اسلامی درس تھا، تو یہ انشاءاللہ درس کے نام سے ہی ہم اس کو اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین۔ عید کی خوشیاں منائیے، لائلۃ الجائزہ میں عبادات کیجیے، عید والے دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور عید کو اس طرح گزاریے جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔